اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 79۔ دنیا والوں کا غارت گری کے لیے اس جہان والوں کی سرحد تک حملہ کرنا جو کہ غیب کی سرحد ہے، ان کا غافل ہونا۔ جب غازی جہاد نہ کرے تو کافر حملہ کرتا ہے۔ قہر خداوندی کے خلاف فرعون کی تدابیر اہل دنیا کا عالم غیب پر حملہ کرنا ہے۔ قدرت کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے تو کافروں کو جرأت ہو جاتی ہے۔ فرعون نے نسل کشی شروع کی تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو سکے۔ قوم عاد کی طاقت سے سب قومیں ڈرتی تھیں اور یہی حال سمود کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے فرعون، اب میں تیرا علاج شروع کرتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے کہ قدرت ہر فرعون کے لیے موسیٰ کو پیدا کر دیتی ہے۔ انسان کو نیکی اور بدی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان اپنا محاسبہ کرتا رہے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہر کام کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ اگر انسان محاسبہ کرتا رہے تو پھر محاسبہ کے دن یعنی قیامت کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص دنیا میں ارشادات خداوندی کو سمجھ لے گا اس کے لیے قیامت کے صحیح اقوال کی ضرورت نہ رہے گی۔ چونکہ انسان اشارات کو نہیں سمجھتا اس لیے مصائب میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر انسان کی کسی برائی پر اس کی گرفت نہیں ہوتی ہے تو یہ اللہ کا کرم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس برائی کا علم نہیں ہے۔ انسان کے ہر فعل کا اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ اگر انسان اس مرتبہ سے بڑھنے کی کوشش کرے تو مراقب کے مرتبہ سے بڑھ سکتا ہے۔ انسان اپنے دل کو مصفا کرے تو اس پر آخرت منکشف ہو جاتی ہے۔ جس طرح کالا لوہا سائیکل کے ذریعے صورتوں کو قبول کرنے لگتا ہے، اس طرح انسان کا دل مجاہدات کے ذریعے غیبی صورتوں کو قبول کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ لوہے نے سائیکل سے حسن اختیار کر لیا۔ اگر انسان خواہشات کو ترک کر دے تو اس کے دل کی سائیکل ہو جائے۔ قرآن میں ہے کہ وہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے پھرتے ہیں اور خدا فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ مولانا رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے معنی قلب کی تیرگی کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ تو نے بہت فساد پھیلایا ہے، اب ایسا نہ کر، تیرے مزاج میں جو گندگی پیدا ہو گئی ہے اسے زائل کر دے اور اس میں آخرت کا مشاہدہ کر۔ انسان کی طبیعت میں زر و جواہر چھپے ہوئے ہیں۔ انسان طبیعت کو مصفا کر لے تو وہ نظر آئیں گے۔ جب ہوا کثیف ہو جاتی ہے تو وہ سورج کے لیے بھی پردہ بن جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ڈھکے چھپے واقعات بیان فرما دیے تاکہ وہ اللہ کے علیم و خبیر ہونے پر ایمان لے آئے۔ فرمایا، اگرچہ تیرا دل تاریک ہے لیکن اللہ نے عبرت کے لیے بہت سے واقعات تجھ پر ظاہر کر دیے ہیں جو ظہور پذیر ہونے والے تھے۔ یہ واقعات تجھے اس لیے دکھائے جا رہے تھے کہ تو ظلم و ستم چھوڑ دے، لیکن تو نے بجائے توبہ کرنے کے مزید ظلم شروع کر دیے۔ بری صورتیں جو تجھے نظر آئیں یہ تیری ہی تھیں، لیکن تو ان کو اپنی نہیں سمجھتا تھا۔ حبشی کی طرح جس نے اپنا سیاہ چہرہ آئینے میں دیکھا تو اس نے اس آئینے کی خرابی سمجھا۔ تو بھی اپنی بری صورت کا ادراک نہیں کرتا۔ اس حبشی نے یہ ظلم خود اپنی صورت پر کیا۔ تجھے کبھی خواب میں اپنا لباس جلا ہوا نظر آتا تھا، کبھی اپنے آپ کو پخانے میں اوندا گرا ہوا دیکھتا تھا، کبھی اپنے آپ کو خون ملے پانی میں غرق دیکھتا تھا۔ اس طرح تو طرح طرح کے ڈراؤنے خواب دیکھتا رہا ہے۔ تو پتھروں اور پودوں سے اپنے جہنمی ہونے کی خبریں سنتا رہا ہے۔ اس سے بھی خراب باتیں ہیں جو تو نے سنی، لیکن میں شرم کی وجہ سے بیان نہیں کرتا کہ تو اور غضبناک نہ ہو جائے۔ یہ تھوڑی باتیں تجھے بتائی ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ تو کہاں تک اپنی آنکھیں بند کرے گا؟ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو بد کرداری سے توبہ کر سکتا ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک توبہ کا دروازہ ہے۔ باقی دروازے تو کبھی بند ہوتے ہیں اور کبھی کھلے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بہت جلد اس کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے بند ہو جانے کے بعد کوئی آہوزاری کام نہ آئے گی۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 80۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے کہنا کہ میری ایک نصیحت مان لے اور اس کے بدلے میں 4 فضیلتیں حاصل کر لے، اور فرعون کا ان 4 کے بارے میں دریافت کرنا۔
فرعون نے کہا کہ اس بات کی تشریح کر دیں کہ ایک بات کو مان کر میں کیا 4 فضیلتیں حاصل کر لوں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ ایک یہ ہے کہ تو اعلان کر دے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، وہی آسمانوں، ستاروں، انسانوں، دیو، پری، دریا، پہاڑ اور ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے۔ وہ بے مثال ہے اور اس کی سلطنت غیر محدود ہے۔ وہ ہر انسان کے دل کے راز جانتا ہے۔ وہ متکبروں پر زبردست ہے اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اب وہ 4 فضیلتیں بھی بتا دے جو مجھے اس کے بدلے میں ملیں گی، اور میرے کفر کا موٹا کفل ٹوٹ جائے گا، میرے دل سے کینے کا زہر زائل ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ میں حکم خداوندی کے ذوق سے مست ہو جاؤں، میری شعور زمین میں بھی سبزہ پیدا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کہ میں تیری فضیلتوں پر ایمان لے آؤں۔ تو جلدی مجھے وہ 4 چیزیں بتا دے۔ جلد 4 حکایت نمبر 81۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 4 فضیلتوں کی تشریح کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پہلی تو یہ ہے کہ اگرچہ تو اب بھی صحت مند ہے لیکن ایمان لانے پر آئندہ صحت مند رہنے کا وعدہ ہے۔ دوسری بات جو تجھے حاصل ہوگی وہ درازی عمر ہے۔ موت تو آنی ہی ہے لیکن ایسی حالت میں آئے گی کہ تو دنیا سے بامقصد جائے گا۔ تجھے پھر مرنے کی ایسی تمنا ہوگی جیسی بچے کو دودھ کی ہوتی ہے۔ دنیا سے تنگ آ کر مرنے کی تمنا نہ ہوگی، بلکہ تو یہ سمجھ لے گا کہ جب تک یہ جسم ویران نہ ہوگا اس کے اندر مدفون خزانہ ہاتھ نہ آئے گا۔ تو جسمانی زندگی کو خزانہ معرفت کے لیے پردہ سمجھے گا، اور جو لوگ جسم پروری میں لگے ہیں ان کی مثال اس کیڑے کی سی ہے جو ایک پتے کو چمٹا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انگور کی لذتوں سے محروم ہے۔ جب اللہ کے کرم سے یہ کیڑا بیدار ہو جائے گا تو جہل اور نادانی کے کیڑے کو نگل جائے گا۔ جلد 4 حکایت نمبر 82۔ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق پیدا کی تاکہ پہچان لیا جاؤں کی تفسیر۔ مخلوق سے خدا کی معرفت کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدائی صفات حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے خدائی صفات کی معرفت ہوتی ہے۔ مجاہدات کے ذریعے جسم کو اگر فنا کر دیا جائے تو وہ خزانہ ہاتھ آتا ہے کہ اس ویران شدہ گھر جیسے سینکڑوں اس کے ذریعے تعمیر کر لیے جائیں گے۔ اس جسم کو آخرکار تو فنا ہونا ہی ہے، لیکن مزدوری محنت سے ملتی ہے۔ اگر اسے فنا کرنے میں تیری محنت شامل نہیں ہے تو غیبی خزانے تیری مزدوری کے طور پر تجھے نہیں ملیں گے۔ اس کے لیے انسان کو تو اس کی محنت اور سعی کا ہی ثمرہ ملتا ہے۔ جب خزانہ نمودار ہوگا اور وہ تیرا نہ ہوگا تو افسوس کرے گا۔ اس وقت نصیحت پر عمل نہ کرنے سے تو افسوس کرے گا۔ جسم کا گھر تیری ملکیت نہیں ہے، یہ تو کرائے کا اور عارضی گھر ہے۔ یہ کرایہ داری موت کے وقت تک کی ہے اور اسی لیے ہے کہ اس میں عمل کرے۔ کھانے پینے کے ذریعے تو جسم کو درست کرتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس طرح تو اس کی شکست و ریخت کی رفوگری کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کی اولاد ہے۔ اس عارضی دکان یعنی جسم کو مجاہدہ سے توڑ ڈال۔ اس میں سے زر و جواہر کی کانیں برآمد ہوں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ عارضی جسم تجھ سے لے لیا جائے گا اور تو اس میں مدفون کان سے محروم رہ جائے گا۔ قرآن میں ہے، پھر ان بندوں کے لیے حسرت ہے۔ جلد 4 حکایت نمبر 83۔ انسان کا اپنی ذہانت اور اپنے طبی تصورات سے دھوکے میں پڑنا اور علم غیب طلب نہ کرنا جو انبیاء علیہ السلام کا علم ہے۔ انسان اپنی ذہانت اور عقل مندی کے بھروسے پر علم نبوت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسے افسوس کرنا پڑتا ہے کہ مکان کے نقش و نگار میں مصروف ہو کر اس کے خزانے سے محروم ہو گیا۔ وہ کہے گا کہ کاش میں مجاہدے کے تبر سے اس خزانے کو کھود لیتا۔ حکیم سنائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خوب فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس جہان میں موجود ہے تو خود بچہ ہے اور اس کی رنگینی کو ملاحظہ نہیں کر سکتا۔ جلد 4 حکایت نمبر 84۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے 4 فضیلتوں کی تشریح کرنا۔ فرعون نے کہا کہ تقریر بند کر دو اور تیسری فضیلت کی بات کرو۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو تجھے دونوں جہانوں کی دوہری بادشاہت مل جائے گی، جس میں تجھے کسی دشمن کا بھی ڈر نہ ہوگا۔ کفر کی حالت میں اللہ نے تجھے اتنا بڑا ملک دے رکھا ہے، تو اگر تو صلح کر لے گا اور ایمان لے آئے گا تو دیکھنا کتنی بڑی سلطنت تجھے حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ چوتھی چیز جو تجھے ملے گی وہ یہ ہے کہ تو بقیہ عمر بھر جوان رہے گا۔ یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ایسی ہی ہیں جیسے بچے چھوٹی چھوٹی چیزیں ملنے پر خوش ہو جاتے ہیں۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 85۔ اس حدیث کی تفصیل کے لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو، نہ کہ اپنی عقلوں کے انداز سے، تاکہ اللہ اور اس کا رسول جھٹلا نہ دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ میرا واسطہ ایک بچے سے پڑ گیا ہے اس لیے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ جا، جسم کی جوانی لے لے، تو موت تک اسی طرح رہے گا اور تجھے بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جا، یہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بغیر حساب جنت میں جانے کی دی تھی۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 86۔ اس حدیث کا مطلب کہ جو مجھے سفر کے نکل جانے کی خوشخبری دے گا میں اسے جنت کی خوشخبری دوں گا، اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہل اہل سنت کے مطابق بالاتفاق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات مبارک ربیع الاول میں ہوئی۔ آپ کا دل انتقال کے وقت سے پہلے ہی آگاہ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانگی کے مشتاق تھے اور فرما رہے تھے، اب میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے خوشخبری دے گا کہ سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے اور ربیع الاول شروع ہو گیا ہے تو میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بازی رہ گئے۔ جن لوگوں کو آخرت کی نعمتوں کا مشاہدہ ہو جاتا ہے وہ اس دنیا سے منتقل ہونے پر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو لوگ دنیا میں رہنے پر خوش ہوتے ہیں وہ بچوں کا سا مزاج رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انعامات کا تذکرہ کر رہے تھے جو ایمان لانے پر فرعون کو انعام میں ملیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا کہ اگر تو ایمان لے آئے گا تو تیرا اقبال بنا رہے گا۔ فرعون نے کہا، جب تک میں اپنی بیوی سے مشورہ نہ کر لوں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، انہوں نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں پر عمل کر لے۔ وہ جذبات میں رونے لگیں اور گرم جوشی سے اسے مبارکباد دی اور کہا کہ تو نے اس وقت کیوں نہ ایمان قبول کر لیا۔ ایمان پر فرعون کی بخشش کا وعدہ تو ایسا تھا کہ جیسے اللہ شیطان کی دل جوئی کرے۔ وہ بولی کہ اگر یہ بات سورج کے کان میں پڑتی تو فوراً اس کی تمنا میں اوندا ہو جاتا۔ اپنی جیسے گناہگار پر اللہ کی رحمت دیکھ کر تیرا پتا کیوں نہ پھٹ گیا؟ اگر پتا اللہ کے لیے پھٹ جائے تو اسے شہیدوں کی طرح اللہ سے غذا ملتی ہے۔ نظام عالم کی بقا کے لیے خدا سے غفلت اور اندھے پن کی بھی ضرورت ہے، لیکن غفلت حد سے بڑی ہوئی ہے۔ اگر انسان ہر وقت استغراق میں رہے تو اس کے علم کا سرمایہ گھٹ جاتا ہے، لیکن تیری غفلت تو ناسور کی طرح ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا تو ایسا ہے کہ ایک پھول کے عوض ایک چمن خرید لیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے میں اسے قتل کر دیتا ہوں، اور جس کو میں قتل کرتا ہوں اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ پانی کی بوند کو سورج کی گرمی، ہوا اور خاک ختم کر دیتی ہے۔ جو قطرہ دریا میں مل گیا بظاہر وہ فنا ہوا ہے، حقیقتاً وہ زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ اپنی ذات کو فنا کر کے ذات باری حاصل کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ قطرے کے عوض میں سمندر حاصل کرنا۔ قطرے کا دریا میں مل جانا قطرے کی عزت ہے۔ ایسی سعادت قوت بازو سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اب تک تو ٹیڑھی چال چلتا رہا ہے اور گناہوں میں سر بلندی حاصل کرتا رہا ہے۔ اس پر اللہ کا شکر کر کہ اب تک کے گناہ تیری رسوائی کا باعث نہیں بنے۔ حیرت ہے کہ اس قدر گناہوں کے ہوتے ہوئے اللہ کا کرم تجھے کیوں قبول کر رہا ہے۔ ان 4 باتوں کو فوراً قبول کر لے تاکہ بدلے میں تجھے سینکڑوں عزتیں اور فائدے ملیں۔ فرعون بولا، میں حامان سے ضرور مشورہ کروں گا کیونکہ وہ میرا وزیر ہے اور اس سے رائے لینا ضروری ہے۔
आसिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, हमान से ये राज न कहना, वो इस बात के बारे में वाकिफ नहीं। कुबड़ी बुढ़िया और बाज का किस्सा सुन। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 87, बादशाह के बाज और बुढ़िया का किस्सा। तू हमान से मशवरा करके सफेद बाज को इस बुढ़िया को दे रहा है जो अपनी जाहलाना भलाई के लिए उसका नाखून काट देगी। बाज के तमाम हुर्रों का दारो मदार उसके पंजों पर ही होता है। बूढ़ी औरत ने बाज को देखा तो कहा कि बाज की माँ कहाँ चली गई थी कि उसके नाखून इस कदर बढ़ गए। उसने बाज के पंजे, लंबी चोंच और पर काट दिए और उसको खाने के लिए दलिया दिया जो उसकी गिज़ा नहीं है। उसने ना खाया तो बुढ़िया गजबनाक हो गई और कहा कि नेमत भी तुझे मवाफिक नहीं है। उसे बेखमीर की रोटी देती लेकिन वो उसे भी नहीं खाता। औरत ने गुस्से में गर्मा गर्म दलिया उसके सर पर डाल दिया। सोजिश से उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे और उसको बादशाह की मेहरबानियां याद आ रही थी। उसकी वो निगाहें जिनसे वो रोजाना शाह का दीदार किया करता था जख्म से पुर हो गई। उसकी आंख माजाग वाली नजर रखती थी जिससे वो शाह का दीदार करता था। यहाँ बात से मुराद वो अल्लाह का वली है जो मुखालिफ जाहिलों में फंस जाता है। ऐसे वली की आंखें महसूसात से गुजर कर मोगी बात यानी गैब बीनी से लुत्फानंदोज होती हैं। उसके आंसू इस कदर कीमती होते हैं कि उनको हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उठा लेते हैं और तबर्रकन अपने जिस्म पर मलते हैं। वो वली जो दुश्मनों के हाथों तकलीफ उठा रहा है कहता है कि मुखालिफों के गुस्से से मेरी इस्तकलाल में कोई फर्क नहीं आ सकता। अगर मादी जिस्म हलाक भी हो जाए तो क्या परवाह है। उसकी मिसाल तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की सी है। खुसूसियत हजरत सालेह अलैहिस्सलाम में थी ना कि ऊंटनी में गैरत खुदावंदी बहुत ज्यादा बुर्दबार और हलीम है, वरना इस तरह के गैबी राज अफशा करने से वो इस कदर गजबनाक हो जाती है कि आलम को तबाह कर दे। शाही तकब्बुर ने फिरौन को नसीहत कबूल करने से रोक दिया। तकब्बुर की वजह से ही उसने हमान से मशवरा जरूरी समझा। हम जिन्स अपनी जिन्स से मशवरा करता है। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो और अबू जहल के मुशीर अबू लहब जैसे लोग थे। हर जिन्स अपनी जिन्स की तरफ तेजी से जाती है। जिल्द चहारुम, हिकायत नंबर 88, औरत के बच्चे का किस्सा जो परनाले पर चढ़ गया था। एक औरत हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास आई और बोली कि मेरा बच्चा परनाले पर चढ़ गया है, वो मेरे पास नहीं आता। मैं डरती हूं कि कहीं गिर ना पड़े। ऐ बुजुर्ग, खुदा के लिए मेरी मदद कीजिए, आप लोगों की दस्तगीरी करने वाले हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मशवरा दिया कि उसका एक हम उम्र बच्चा छत पर छोड़ दिया जाए। वो बच्चा परनाले से उसके पास आ जाएगा। औरत ने वैसा ही किया तो वो बच्चा उस बच्चे के करीब आ गया। बच्चा इसलिए परनाले से उसके पास आ गया कि हर चीज अपनी जिन्स की तरफ माइल होती है, इसीलिए इंसान पैगंबर बनाए गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी ही तरह का इंसान हूँ। जो तलबगार होता है उसको इसकी जिन्स अपनी तरफ खींचती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमान पर बुला लिए गए। चूंकि वो मलाइका के हम जिन्स थे। हारूत और मारूत फरिश्ते थे लेकिन इंसानों के हम जिन्स थे। आसमानों से जमीन पर भेज दिए गए। काफिर शैतान के हम जिन्स हैं, इसलिए उससे उसकी आदतें सीख ली हैं। हसद शैतान की खसलत है जो काफिरों ने सीख ली। शैतान चूंकि अपना सब कुछ तबाह कर चुका है इसलिए वो किसी की नेकी को बर्दाश्त नहीं करता है और किसी की नेकी की शमा को रोशन नहीं देख सकता। अगर इंसान के पास कमाल नहीं होता है तो वो दूसरों पर हसद करता है और दूसरे के कमाल को देखकर गम में मुब्तला हो जाता है। हसद का दफिया सिर्फ खुदा कर सकता है। दुआ करके वो तुझे बातिन की मसरूफियत अता कर दे ताकि तू उसकी तरफ से बाहर की तरफ मशगूल ना हो। अल्लाह ने बहुत सी चीजों में ये खासियत रखी है कि जो दूसरों में मशगूल होने से महफूज रखती है। भंग भी हमें दूसरों के अहवाल से बेनियाज कर देती है। मजनू लैला के जाहिर पर आशिक होकर दूसरों के मामलात से गाफिल हो गया था। नफ्स ऐसी ही मस्ती में मुब्तला है जो उसे राह मुस्तकीम से गाफिल बना देती है। अकल ऐसी मस्तियों में रहती है जिससे वो अबदी मुकाम हासिल कर लेती है, जिसके नतीजे में उसकी परवाज आसमानों से बाला हो जाती है।
ہر انسان کو مستیوں میں فرق کرنا چاہیے. ہر مستی محمود نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مستی اور خر عیسیٰ کی مستی میں بہت زیادہ فرق ہے. ہر شیخ کی صحبت میں کشش ہوتی ہے، لیکن ہر کشش کا صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. سالک کو امتیاز کرنا چاہیے اور وہ کشش اختیار کرنی چاہیے جو خالص ہو. جو کشش اللہ کی طرف لے جائے وہ کشش اختیار کرنی چاہیے. انبیاء علیہ السلام کا تعلق ملائے اعلیٰ سے ہوتا ہے، اس لیے فرشتے ان تک پیغام لاتے ہیں. جو روحیں انبیاء علیہ السلام کی ہم جنس ہیں وہ ان کے ساتھ سایہ کی طرح لگی رہتی ہیں. ان لوگوں میں عقل کا غلبہ ہوتا ہے اور عقل فرشتہ کی ہم جنس ہوتی ہے. خواہشات نفس کا میلان اسفل کی طرف ہوتا ہے، اس پر تحفہ ہے. فرعون کا وزیر حامان باوجود اسرائیلی ہونے کے فرعون کا ہم جنس تھا، اس لیے فرعون نے اس کو مشورہ کے لیے منتخب کیا. حامان کے مشورے سے وہ تباہی کے گڑھے میں گر گیا. دوزخ اور نور میں تضاد ہے، اس لیے دوزخ مومن سے کہتی ہے کہ جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میری آگ کو ختم کر دیا. تیرا نور میری آگ کو ٹھنڈا کر رہا ہے. اسی طرح دوزخی نور سے بھاگتا ہے کیونکہ اس کا مزاج دوزخی ہے. نور اور نار آپس میں ہم جنس نہیں بن سکتے. مومن جب اللہ کی خدمت میں دوزخ سے پناہ کی دعا کرتا ہے تو وہ دوزخ بھی دعا کرتی ہے کہ فلاں کو مجھ سے دور رکھ. ہر انسان میں جنسیت کی کشش ہوتی ہے، اس لیے غور کر لینا چاہیے کہ اس میں کفر کی کشش ہے یا دین کی. اگر انسان حامان کی طرف مائل ہے تو وہ حامان کی جنت سے ہے، اور اگر موسیٰ علیہ السلام کی طرف میلان ہے تو وہ انسان اللہ والا ہے. اگر انسان کا خیر و شر دونوں کی طرف میلان ہو تو معلوم ہوا کہ اس میں خیر و شر دونوں کی کشش جاری ہے اور نفس اور عقل کے درمیان کشمکش ہے. ایسے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس پر عقل کا غلبہ رہے. اس کشمکش میں کامیابی یہ ہے کہ انسان نفس کو ہر وقت مغلوب رکھے. جس کی طبیعت فرعونی ہوگی وہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا. السلام علیکم. پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں. یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں. جزاک اللہ خیر.